آپ آخری نبی ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، جبکہ آپ کے 4 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، تو پھر بھی کہا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 4 بیٹے تھے وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے، ابھی بالغ مرد وہ بنے ہی نہیں تھے، بچپن کی حالت ہی میں ان کا وصال ہو گیا تھا، ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ رجال کہلاتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اعتبار سے نفی کی ہے کہ آپ مردوں کے باپ، کسی مرد کے رسول اللہ باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول باپ نہیں، لیکن امت کے روحانی باپ ہیں، اور باپ کی جو شفقتیں ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں اپنی امت کے لیے ہیں اور شفیق ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کا شان نزول تو یہ ہے کہ حضرت زینب جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، جو کہ حقیقی بیٹے نہیں تھے، منہ بولے تھے، زید بن حارثہ ان کی نکاح بھی تھی، پھر انہوں نے طلاق دی، اور طلاق کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے بعد پیغام نکاح بھیجا۔ کفار و منافقین نے اعتراض کیا کہ بیٹے کی منکوح سے نکاح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ ہی نہیں، اور زید ان کے حقیقی بیٹے نہیں، بلکہ وہ تو ان کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ تو ان کا نسب معروف النسل مجہول النسب نہیں، حارثہ کے بیٹے تھے۔ ایک کچھ چیز کا رد کیا، دوسرا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت کو بیان کیا۔ خاتم النبیین کا لفظ آیا کہ نبیوں کو ختم کرنے کا سلسلہ نبوت آ کر آپ پر ختم ہو، اور جو پہلے اس سے پہلے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ولا کے رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، خاتم اور خاتم یہ لفظ، خاتم اس میں فاعل ہے اور خاتم آلہ ہے، خاتم ختم کرنے والا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس لفظ کے عجیب و غریب اور اپنی من پسند کے معنی بیان کر کے مسلمانوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی اور لوگوں کو گمراہ کیا، اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے جو معنی مراد لیے، لغت کی کسی ایک کتاب میں بھی وہ معنی نہیں آئے۔ برحال اس طرف میں نہیں جاؤں گا، تو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت نہیں 200 سے زائد آیات بینات سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ پہلے یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں کیا فرمایا کہ ما کانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کی بھی باپ، فلا کی رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ پہلے رسول کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آگے بھی لفظ خاتم الرسل آنا تھا، لیکن خاتم النبیین کا لفظ آیا، کیوں کہ
ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اس لیے خاتم النبیین کا لفظ آیا کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا تو پھر رسول کیسے آ سکتا ہے؟ چونکہ نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کلام کر لے براہ راست، پردے کے پیچھے کرے، وحی کے ذریعے کرے، فرشتے کے ذریعے کرے، وہ نبی ہے. لیکن رسول وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ صحیفہ دے کے بھیجے، کتاب دے کے بھیجے، نئی شریعت دے کر بھیجے. تو جو رسول ہے وہ تو نبی ہے ہی، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ آئے کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. سو جب نبی نہیں آ سکتا تو رسول کیسے آ سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا. اور جو یہ دعویٰ کرے نبی پاک کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ وہ نبی ہے یا رسول ہے، وہ کافر ہے. وہ کون ہے؟ کافر ہے. اس کے کفر میں کوئی شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو کافر نہ ماننے والا بھی کافر ہے. اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف. جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، 30 جھوٹے آدمی آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک شخص کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے. 30 جھوٹے آدمی آئیں گے، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو. پھر دوسری حدیث کے پاک میں آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 27 جھوٹے دجال آئیں گے، ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی. کچھ عورتوں نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. فرمایا 27 جھوٹے دجال آئیں گے، ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور سامعین محترم، ایسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال، 30 جھوٹے لوگ نہ آ جائیں، دجال نہ آ جائیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حدیث پاک میں 27 لوگوں کا ذکر کیا، ان میں سے مختار نامی شخص کا بھی حضور نے ذکر کیا، مسلمہ کذاب کا ذکر کیا، انسی کا ذکر کیا، بنو حنیف اور ثقیف اور بنو امیہ کے شر پسند قبیلوں کا ذکر کیا کہ جب تک ان کا ظہور نہیں ہوگا اب تک قیامت نہیں آئے گی. میری اس گفتگو میں یہ نہیں کہ میں علامات قیامت بتا رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ آخری نبی، اس پر دلائل دے رہا ہوں. سنیے سامعین محترم، پھر مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ بھی جھوٹا شخص تھا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا. لیکن کچھ لوگ دعویٰ کرتے رہے، تو ان میں سے ایک مسلمہ کذاب تھا. اس نے جب دعویٰ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے نہ دی تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر. سو ایک دن لوگ بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف لائے اور خطاب کیا. اور خطاب کے بعد فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں لوگ زیادہ باتیں کر رہے ہیں وہ شخص ان 30 جھوٹے لوگوں میں سے ایک ہے جو بڑے دجال سے پہلے آئیں گے. اور مسلمہ کذاب کے خلاف سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے.
یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئے تھے. کیوں شہید ہوئے تھے؟ رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے، رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینے کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے ان لوگوں نے جانوں کی نذرانے پیش کیے. اور ان 1200 میں سے فقط 700 افراد قرآن کے حافظ تھے. 700 ایسے لوگوں کی تعداد تھی جو قرآن کے عالم اور حفاظ تھے. ان لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دے دیا. کیوں؟ مسلمہ کذاب کے خلاف کہ وہ جھوٹا تھا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو 1200 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور دے کے یہ ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا. جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ شخص مرتد ہے، واجب القتل ہے. وہ شخص وہ کافر ہے، اور اس کو کافر نہ ماننے والا وہ بھی کافر ہے. 21ویں صدی ہے اور 20ویں صدی میں قادیان، یہ بھارت کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے اٹھنے والے ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے، اور چلا گئے گولڑا، تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ نے اس کو مناظرے کا چیلنج بھی کیا تھا، مباحثے کا چیلنج بھی کیا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ سکے. اور ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں سرکاری قانونی آئینی طور پہ ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا، قادیانیوں کو. 1974 میں باقاعدہ قانون پاس ہوا تھا. تو سامعین محترم، قادیانی کافر ہیں اور بدترین کافر ہیں، چونکہ وہ مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، جبکہ عقیدہ ختم نبوت جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی 200 سے زائد آیات بینات اور سینکڑوں احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا. احادیث مبارکہ کی طرف آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، فرمایا میں رسولوں کا قائد ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، ولا فخر، مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں. اور حضور نے فرمایا وَأَنَا أَفْضَلُ الشَّافِعِينَ وَمُشَفَّعِينَ، میں ہی وہ پہلا آدمی ہوں جو شفاعت کروں گا اور جس کی شفاعت قبول ہوگی. وَلَا فَخْرَ، مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شان ختم نبوت کو بیان کرتے فرمایا جس طرح میں تمام نبیوں میں سب سے آخر میں آیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں خاتم النبیین ہوں، تو میری مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں بھی آخری مسجد ہے. مسجد نبوی کے بعد کوئی ایسی مسجد آپ کو نہیں ملے گی جو کسی نبی نے بنائی. فرمایا میں نبیوں کا خاتم ہوں اور مسجد نبوی انبیاء کی مساجد کی خاتم ہے. مسجد حرام ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی. مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، اور مسجد نبوی کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ نے تعمیر کیا. تو جس طرح حضور آخری نبی ہیں تو انبیاء کی دنیا بھر میں جتنی مساجد ہیں ان مساجد میں سے مسجد نبوی بھی انبیاء کی مساجد کی خاتم ہے. انبیاء کی مساجد کی خاتم ہے. سامعین محترم، حضور نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا اے چچا، تم مہاجرین کے خاتم ہو جس طرح میں انبیاء کا خاتم ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کے لیے دعا کی، اے اللہ بخشش فرما عباس کی، عباس کے بیٹوں کی اور ان کے پوتوں کی. اور اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. پھر اس پر ایک اور حدیث پاک عرض کروں آپ سے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام پر 6 وجوہ کی بنیاد پر اللہ نے فضیلت دی. ان میں سے یہ ایک پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا کر دیے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی. اور تیسری یہ ہے کہ غنیمتوں کو، اموال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا. چوتھی یہ ہے کہ میرے لیے تمام زمین کو پاک بنا دیا. جہاں چاہے آپ نماز پڑھ لیں، مسجد میں نہیں ہے، کہیں زمین میں ہے، زمین پاک ہے. آپ دیکھتے ہیں کوئی نجاست نہیں پڑی، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. پتھر ہے، صاف پتھر، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی خصوصیت. اور حضور نے فرمایا کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. پہلے کوئی نبی کسی ایک قوم کی طرف، ایک قبیلے کی طرف نبی بن کر آتا تھا. لیکن انبیاء کی تاریخ میں محمد رسول اللہ ایسے نبی ہیں جو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں اور تمام مخلوق کے لیے اللہ کے نبی بن. اور وہ فقط انسانوں کے لیے نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ جہاں کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کے لیے رحمت بن کر ہے. فقط انسان ہی نہیں، اس کائنات کی تمام چیزوں کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر آئے ہیں. آپ رحمت للعالمین بھی ہیں. یہ صفت اور یہ شان بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. ہمارا موضوع تھا ختم نبوت. سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 5ویں فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. اور 6ٹھی یہ ہے کہ میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں. آخری نبی مجھ پر آ کے باب نبوت بند ہو جاتا ہے. فرمایا اس فضیلت سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا. اور ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے. میری اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جو ایک گھر بنائے اور انتہائی خوبصورت گھر بنائے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے. ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے. گھر بہت خوبصورت بنائے، حسین و جمیل وہ گھر ہو، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے. حضور نے فرمایا قصر نبوت کا جو گھر ہے اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے اور لوگ آئیں کہ بھائی اتنا خوبصورت گھر بنایا ہے، اتنا حسین گھر بنایا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے. حضور نے فرمایا قصر نبوت کے گھر کی میں وہی اینٹ ہوں، میرے آنے سے وہ گھر، وہ نبوت کا گھر مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں. اللہ کے حبیب اونچا بولے، آخری نبی ہیں. سب کے بعد ہے رسول اللہ آخری نبی ہیں. رسول اللہ کے بعد، محمد رسول اللہ کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا. بھلے کوئی بندہ کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، بھلے ہواؤں میں اڑتا ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ عبادت کے اونچے سے اونچے مقام پر بھی کیوں فائز نہ ہو، لیکن نبی کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. نبی نہیں ہو سکتا. نبی محمد رسول اللہ آخری نبی. آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتے، وہ فاروق اعظم ہوتے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا. پھر حضور علیہ السلام جب اخوت کے رشتے میں لوگوں کو جمع کر رہے تھے، جو مکہ سے لوگ مدینہ ہجرت کر کے آئے، ہر صحابی کو مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی کا بھائی نہ بنایا. وہ ناراض ہو کے آگے اور مٹی پہ آگے لیٹ گئے، بعض زمین پہ. آواز چلی تو ان کے جسم پر مٹی آ گئی. حضور آئے، پاؤں کے ساتھ ہلایا، کہا اے ابو تراب، یعنی کہ مٹی کے باپ، اے مٹی کے باپ. آپ کی یہ کنیت بھی ہے.
کہا تو مجھ سے ناراض ہو کیا گیا ہے؟ میری تیری نسبت وہی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی تھی، لیکن سن لے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے یہ بھی فرمایا، اے علی میں نے خدا سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی جو اپنے لیے مانگی ہو اور تیرے لیے نہ مانگی ہو، اپنے لیے مانگی ہو اور تیرے لیے نہ مانگی ہو، اور خدا نے مجھے ہر چیز عطا کی، میری ہر دعا کو قبول کیا، لیکن یہ کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سامعین محترم، خطبہ حجۃ الوداع ہے، اور امام اسمی کی مجموع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ آپ ایک ہی حج کیا تھا حضور نے اعلان نبوت کے بعد، اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس میں حضور نے جو خطاب کیا خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اس میں حضور نے صحابہ سے خطاب کیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں۔ حضور نے پوچھا، لوگوں آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ آج حج کا دن ہے۔ حضور نے پوچھا، یہ کون سا شہر ہے؟ رسول اللہ کے صحابہ نے جواب دیا، یہ شہر، یہ بالد مکہ، یہ مکہ مکرمہ ہے۔ حضور نے پوچھا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا، حرمت والا مہینہ ہے، یعنی ذوالحج کا مہینہ ہے۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اللہ نے تمہارے خونوں کو، تمہارے اموال کو اور تمہاری عزتوں کو اس دن، اس شہر اور اس مہینے کی طرح، اس دن، اس شہر اور اس مہینے کی حرمت کی طرح حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا تم آخری نبی ہو، فرمایا تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ نے ہاتھوں کو بلند کر دیا، ہاتھوں کو بلند کیا، اور ہاتھوں کو بلند کر کے رسول اللہ یہ کہنے لگے، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ تو سامعین محترم، پھر ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اللہ کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، مہینے کے روزے رکھو، خوش دلی سے زکوٰۃ دو، اور اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ تو سامعین محترم، پھر شب معراج والی رات بیت المقدس آپ نے جب نبیوں کو نماز پڑھائی، سارے نبی موجود تھے، آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت زکریا بھی موجود تھے، حضرت یحییٰ بھی موجود تھے، حضرت سلیمان بھی موجود تھے، حضرت یعقوب بھی موجود تھے، حضرت یونس بھی موجود تھے، حضرت یوسف بھی موجود تھے، حضرت ابراہیم بھی موجود تھے، حضرت اسماعیل بھی موجود تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی موجود تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور رسول موجود تھے۔ آپ مصلی امامت پر نماز پڑھائی اور سارے نبیوں کی امامت، اور اپنی سواری کو چٹان کے ساتھ باندھا، اور اس کے بعد ملائکہ نے، فرشتوں کی جماعت نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا یہ آخری نبی ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس درود کی تعلیم صحابہ کو دیتے تھے، جس درود میں رسول اللہ کے خصائل، فضائل کے ساتھ ساتھ یہ لفظ آئے ہوں گے، رسول اللہ آخری نبی۔
حضور نے فرمایا میرا آخری نبی ہونا، خاتم النبیین ہونا لوح محفوظ میں اس وقت میں لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی میں گوندے ہوئے تھے۔ ابھی تو آدم علیہ السلام کے جسم میں روح بھی نہیں پھونکے گی، ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اعلانات بھی نہیں کیے، ابھی تو حضرت نوح بھی نہیں آئے، ابھی تو حضرت ابراہیم بھی نہیں آئے، ابھی کوئی بھی نبی نہیں آیا، ابھی تو مٹی میں گوندے ہوئے آدم علیہ السلام۔ اللہ کے ہاں لکھا ہوا کہ محمد رسول اللہ آخری نبی۔ سامعین محترم، بات کو ختم کر رہا ہوں، عقائد پہ نظر رکھا کریں۔ ختم نبوت پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ وہ آخری رسول ہے۔ کیا ہے عقیدہ ختم نبوت؟ حضور آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ حضور کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا۔ بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا، مختار سقفی نے دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا۔ حضور نے اپنی احادیث میں بتایا بھی لوگ آئیں گے، دعوے کرتے رہیں گے، نبی ہونے کا کہتے رہیں گے، لیکن وہ سارے جھوٹے لوگ۔ فرمایا 30 لوگ آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے اور دجال اور مکار لوگ ہوں گے۔ فرمایا حضور نے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ 20ویں صدی میں، اب تو 21ویں صدی چل رہی ہے نا، انڈیا کا علاقہ قادیان، یہاں کے ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ آج بھی قادیانی لوگ پاکستان میں بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں اور بڑے مالدار ہوتے ہیں، اور اپنے مال کے ذریعے بھی لوگوں کو راہ ہدایت سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور یورپ کنٹریز اور غیر مسلم ممالک ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد یہ لوگ اپنی تقریر اور تعریف اور تشہیر کے ذریعے، اپنے نظریات کی تشہیر کے ذریعے اپنی مذموم مقاصد اس ملک میں پھیلا رہے تھے۔ ہر زمانے کے علماء حق نے ان کا مقابلہ کیا، بالخصوص اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی نے پوری کتاب لکھی سیف چشتیہ، اور آپ نے مناظرے کا اعلان کیا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی آپ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ تو آ جا، میرا قلم خود لکھے گا محمد رسول اللہ آخری رسول۔ اور پھر ہمارے ملک میں، ملک پاکستان میں 1973 اور 74 میں پوری تاریخ چلی تھی، تاریخ ختم نبوت۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اصل محرک تھے، اور 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں سرکاری طور پہ یہ قانون بن گیا کہ قادیانی احمدی کافر ہیں، چونکہ وہ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ اور یہ قانون بنا کہ وہ اپنی مسجدوں کے نام مسجد نہیں رکھ سکتے، اسلام کا عرف نہیں استعمال کر سکتے، اور آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ یہ قانون ہمارے ملک میں سرکاری طور پہ 1974 میں بن گیا تھا۔ تو سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ خود اس پہ یقین کامل رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دی، چونکہ قادیانی ایک ایسے غیر مسلم لوگ ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے، اپنے آپ کو اقلیت نہیں مان رہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت نہیں 200 سے زیادہ آیات بینات موجود ہیں، اور رسول اللہ کی 1 2 3 احادیث نہیں، سینکڑوں احادیث سے متواترہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی، اللہ کے رسول آخری رسول ہیں۔ آپ سب کی آواز آئی محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، محمد رسول اللہ، سارے بولے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا۔ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم،
آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم. یہ پوری گفتگو اگر آپ نے میری سنی تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. خاتم پر میں نے گفتگو کی تھی. وہ کہتے ہیں آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم. آخر میں ہوئی مہر کے اکملت